الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ۔ ترتیل کا معنی و مفہوم کیا ہوتا ہے اور پہلے نیک لوگوں کا طریقہ کار کیا تھا؟ سورہ مزمل کی آیت نمبر 4 کے ضمن میں ہم جانتے ہیں۔ پہلے آیت کا ترجمہ ملاحظہ کیجیے۔ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اس میں کچھ بڑھا دیں اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ اس سے ما قبل آیات میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہا گیا کہ راتوں کو اٹھیے اور قیام کیجیے، تھوڑا حصہ، آدھی رات یا اس سے بھی کم، اور اب کہا آپ بڑھا بھی سکتے ہیں، یعنی مکمل طور پر رسول اللہ علیہ السلام کو اختیار دیا گیا۔ راتوں کو اٹھنا اور تہجد پڑھنا۔ امام حاکم نے مستدرک کے اندر یہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیام لیل کا بندوبست کیا کرو۔ تم سے پہلے لوگوں کا، جو نیک لوگ تھے، ان کا یہ طریقہ ہے اور یہ تمہارے رب سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ یہ برائیوں کو مٹاتا ہے اور گناہوں سے روکتا ہے۔ یعنی راتوں کو اٹھ کر کے تہجد پڑھنا خدا سے قریب کرتا ہے، پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے، برائیوں سے روکتا ہے، گناہوں سے روکتا ہے۔ اور پھر کہا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ قرآن کو بیان کیا کہ رات کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھے۔ قرآن صرف رات کے ساتھ خاص نہیں ہے، قرآن پوری زندگی کے ساتھ خاص ہے۔ راتوں کو بھی پڑھیں، دن کو بھی پڑھیں، لیکن کس طرح پڑھیں؟ ترتیل کے ساتھ۔ ترتیل جو ہے وہ اسوہ حسنہ ہے۔ ترتیل کسے کہتے ہیں؟ آہستہ آہستہ سوچ سمجھ کر پڑھا جائے، اس کی تلاوت میں تیزی نہ کی جائے۔ قاموس کے حوالے سے تبصرہ میں یہ بات بھی لکھی کہ ترتیل کا مفہوم یہ ہوتا ہے صحت اور سہولت کے ساتھ قرآن پڑھنا۔ ابن عباس فرماتے ہیں قرآن کو کھول کر پڑھنا۔ اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے اس آیت کا معنی جب پوچھا گیا تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سمجھایا کہ جس طرح تم جلدی جلدی ردی کھجوریں بکھیرتے چلے جاتے ہو، بال کاٹتے چلے جاتے ہو، ایسا نہ کرو۔ جب کوئی نادر نکتہ آئے تو ٹھہر جاؤ، اپنے دل کو اس کی اثر انگیزی سے متحرک کرو، اور تمہیں سورت کو جلدی جلدی ختم کرنے کا فکر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آرام آرام سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن کیسے پڑھتے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھینچ کر پڑھتے تھے، یہ نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہیں۔ پھر آپ نے بسم اللہ پڑھ کے بتائی، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اللہ کو، رحمان کو، رحیم کو آپ نے تھوڑا کھینچ کر پڑھا، لمبا پڑھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھوڑا کھینچ کر پڑھا۔ یہی سوال ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کیا گیا تو آپ نے ایک ایک حرف کو کھول کر پوری وضاحت کے ساتھ پڑھا، اور پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن یوں ہی پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص قرآن کو اچھی آواز سے نہ پڑھے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ گویا قرآن کو جلدی جلدی پڑھنے کی بجائے ٹھہر ٹھہر کر کے خوبصورتی کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ یہ آیت ہمیں قرآن مجید پڑھنے کے آداب سکھاتی ہے کہ غور و فکر کر کے پڑھنا چاہیے، اس کے معانی مطالب سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی اور ترتیل سے پڑھنے کی توفیق دے۔
ऑथेंटिक इस्लामिक नॉलेज के लिए नूर वही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नूर वही फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पेज को भी फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।